میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامتی، وہ قیامت کے دن آئیں گے، بِأَعْمَالِ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَیْضَاء، بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر کے آئیں گے، نمازیں پہاڑوں کے برابر، حج پہاڑوں کے برابر، عمرے اور قربانیاں پہاڑوں کے برابر، قرآن کی تلاوت اجر و ثواب پہاڑوں کے برابر، زکاتیں پہاڑوں کے برابر، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھا سلوک، حسن اخلاق پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب، اور یہ بڑے گرو کے ساتھ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوا رب کے حضور حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہاڑوں کے برابر وزنی اعمال کو ہاتھ پہ رکھ کر پھونک مار کے اڑا دے گا۔ اب جب صحابہ نے اس حدیث کو سنا، اللہ کے رسول کیا مطلب اعمال برباد ہو جائیں گے؟ زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے حج، قربانیاں، تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات سب برباد؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم، وہ لوگ ایسے ہوں گے، ان کا ایک جرم ایسا ہوگا جس جرم کی پاداش کے اندر زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صفہم لنا وجلہم لنا کئی لا نکون منہم، اللہ کے رسول بتائیے وہ کون سی صفات ہوں گی ان کے اندر، جرم کون سا ہوگا کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم، وہ لوگ ایسے ہوں گے اذا خلو بمحارم اللہ انتہوها، ایک انسان کی پبلک لائف ہوتی ہے، ایک انسان کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک انسان کی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو گناہ کو چھوڑتا ہے، توجہ میری طرف، جب پبلک لائف میں ہوتا ہے تو گناہ کو چھوڑتا ہے، جس گناہ کو پبلک لائف میں چھوڑتا ہے انفرادی زندگی کے اندر جب اس کو موقع ملتا ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے، رب فرماتا ہے میرے بندے، اجتماعی زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے جس گناہ کو چھوڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا، میرے ڈر سے نہیں چھوڑا۔ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب اس کو موقع ملتا ہے، تخلیے میں ہوتا ہے، جب چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، جب دیکھنے والی کوئی آنکھ اس کو نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے اور موبائل ہوتا ہے، یہ وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے بندوں کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے۔